آج سے میرا خیال ہے، ارادہ بھی ہے، اب اللہ کرے کہ حافظہ بھی ساتھ دے، میں چاہتا ہوں کہ ہمیں مستقبل میں جو خطرات پیش آنے ہیں، جن کا آغاز ابھی سے ہو بھی چکا ہے، تو ہم اس کے لیے کچھ تیاری کریں۔ تو اس غرض سے آج ہم کچھ باتیں کریں گے، اور اللہ کرے کہ سب صحیح باتیں ہوں اور پرتاثیر باتیں ہوں۔ تو اس میں جیسے موضوع یہ ہے کہ اب زمانہ واقعی بدل گیا ہے۔ زمانہ بدلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا نفسیاتی نظام، اس کی خواہشات کی نوعیت، اور پھر اس کے باہر کی دنیا، یہ بدل جائے، اور باہر کی دنیا کا دباؤ ایسا ہو، یعنی تبدیلی باہر ہی کی دنیا میں پہلے آتی ہے، اس کا دباؤ ایسا ہو کہ نفس کی جو پرانی جو کنڈیشننگز ہیں وہ سب ایک ایک کر کے مسمار ہو جائیں، اور نفس ابھی ریکنڈیشن ہونے کے عمل میں ہو، بلکہ ریکنڈیشننگ کا مرحلہ ابھی آیا نہیں ہے۔ تو اب اس ساری صورتحال میں آدمی ایک خلا میں ہے، جسے وہ باہر کی دنیا کے نظاروں سے باہر کی دنیا کی طرف اپنے ذہن کو اور اپنی طبیعت کو کھپا کر بھرتا رہتا ہے۔ تو اب جیسی باہر کی دنیا ہوگی، ویسے ہی نفس کے میلانات، رجحانات، تصورات اور خیالات، یہاں تک کہ ارادہ بھی اس کے تابع ہو جاتا ہے، اور یہ صرف انہی چیزوں کا قصد کرتا ہے، انہی چیزوں کو اپنا مقصود بناتا ہے، جو چیزیں مطلب اس کو اپنی پرانی بنیادوں سے منقطع کرنے کا تقاضا کرتی ہیں۔ تو میں نے خود اس زندگی میں دیکھا ہے، مطلب ایسا تغیر، ایسا انقلاب، ایسی ہمہ گیر تبدیلی وہ شاید ماضی میں لوگوں کے مشاہدے میں نہ آئی ہو، جو 40 برس کے اسپین میں نے ایکسپیرینس کی ہے، مشاہدہ کی ہے، اپنی ذات سے بھی اور پھر کتابوں اور دنیا میں بھی دیکھتے ہوئے۔ وہ جیسے اس کی ایک مثال دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں بہت زیادہ فی الحال ابھی علمی نہ بنے، لیکن اس میں علمی اپروچ اختیار کرنی پڑے گی، اور وہ اب اپنی کاہلی اور اپنی پست ہمتی کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے موجودہ حال کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری کند ذہنی بھی ہے۔ مطلب ہم کسی بھی سنجیدہ بات پہ غور کرنے، کوئی سنجیدہ چیز پڑھنے کے لائق نہیں رہ گئے ہیں۔ تو خیر، تو اب اس میں جیسے میں اپنی مثال عرض کروں، یہ تبدیلی کیسی ہوتی ہے، اور یہ ہولسٹک تبدیلی ہے۔ پہلے جزوی تبدیلیاں ہوتی تھیں، یہ کلی تغیر ہے۔ میں شاید 22-23 برس کی عمر میں غفلت کے عالم اور بالکل چمک دمک والی دنیا سے نکل کر نماز روزے کی طرف آیا۔ تو وہ کیونکہ وہ اتنا شدید وہ اس کا محرک تھا کہ سب چیزیں ایک دم کر لیں، مطلب تدریج نہیں رکھی، فوراً داڑھی بھی رکھ لی، فوراً نمازیں مسجد میں بھی شروع کر دیں، تہجد بھی شروع کر دی، ذکر بھی بہت مطلب جیسے نو مسلموں کے سے جوش کے ساتھ۔ تو اس میں جو ہے، کیونکہ ہر آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک ذہنی ساخت ہوتی ہے، تو میرا مزاج یہ ہے کہ طلب مطلوب کو
بڑا بناتی ہے۔ تو اس میتھڈ پہ رکھ کے میں نے اپنی طلب اور خواہش ان کو جیسے بالکل آئیڈیالائز کر لیا، اور اس میں کچھ مجاہدے بھی کیے، کچھ غور و فکر بھی کیا۔ تو اس کے نتیجے میں ان مجاہدات یا اس طرح کی شدت پسندی، یہ شدت پسندی مثبت معنی میں کہہ رہا ہوں، یہ ویسی ہی ہوتی ہے جیسے بیٹا ماں سے شدید محبت کرتا ہے، اس طرح کی شدت پسندی، عاشقانہ شدت پسندی، ایک پیشن کے ساتھ، اور زبان سے اس کا اظہار نہ کرنا۔ تو پیشن کو اگر اظہار نہ ملے تو وہ زیادہ شدت پکڑ جاتا ہے۔ تو ہمارا یہی حال تھا کہ اظہار تھا نہیں، اور اظہار کے مواقع بھی نہیں تھے، ایسے دوست بھی نہیں تھے۔ اس وقت میں بشام میں تھا، جنگل میں، تو وہ اندر اندر بس وہ کھولتا رہا، اور جو آگ سچی ہوتی ہے وہ تنور کو جو ہے وہ تکمیل تک پہنچا دیتی ہے۔ سچا شعلہ تنور کو توڑتا نہیں ہے، مضبوط بھی کرتا ہے، اور اپنی حرارت کو اس کے اندر اتار دیتا ہے، اس طرح اتار دیتا ہے کہ پھر وہ تنور اپنی حرارت کو محفوظ رکھتا ہے، اسے روٹی وغیرہ پر ضائع نہیں کرتا۔ تو اس طرح کا کچھ ہم بھی تنور بنے ہوئے تھے۔ تو میں نے بہت محنتیں کی، مثال کے طور پہ آنکھ کی حفاظت کے سلسلے میں۔ مثال کے طور پہ جو جن خواہشات کا تعلق جو ہے وہ دنیا کی چمک دمک سے ہو، یا روپے پیسے سے ہو، یا عہدہ و منصب وغیرہ سے ہو، اس سے مطلب جیسے بے پرواہی سی محنت کر کے کم از کم اوپر پیدا کر لی تھی، اور یہ چیزیں میرے لیے کسی تکلف کے بغیر تھیں۔ مطلب جب اس میں کامیابی ہو گئی تو یوں سمجھیں کہ دل اس طرف جاتا ہی نہیں تھا، خواہشیں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھیں دنیا کے ساتھ، اور آنکھیں، ان کا میں نے بہت کوشش کی روز صاف کرتا رہوں، اور اس میں پھر یہ کہ آنکھیں اس قابل ہو گئی تھیں، یا آنکھوں کو یہ عادت پڑ گئی تھی کہ جس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے یہ اسے خود بخود نظر انداز کر دیتی تھیں، یہ اسے اپنے اندر آنے ہی نہیں دیتی تھیں۔ تو آنکھوں ہی تک محدود رہ کے ایک بات کر رہا ہوں۔ تو اب غض بصر یعنی نظریں جھکانا جہاں نظریں جھکانی چاہیے، نظریں اٹھانا جہاں نظر اٹھانی چاہیے، یہ بالکل بے تکلفی سے ان آنکھوں کا ذوق دید اور مزاج دید بن گیا تھا۔ اب اس میں بہت مذاق بھی اڑتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن یہ بس عادت پڑ گئی تھی، لت پڑ گئی تھی، یہ میری اپنی کوئی خوبی تھوڑی تھی۔ تو اس میں جو ہے اب میں دیکھتا ہوں 10 برس سے، کوئی 5-7 برس سے، تو اب یہ آنکھیں جو ہیں وہ اپنا سبق دھیرے دھیرے بھولتی جا رہی ہیں۔ اب ان کی حساسیت ویسی نہیں رہی جیسے پہلے ہوتی تھی۔ اب ان کے اندر دیکھنے کی قوت تو ہے، لیکن اندیکھا کرنے کی طاقت کمزور پڑتی جا رہی ہے، یہ اپنی آنکھوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزوں میں جو ایک حساسیت تھی کہ تصویر نہیں کھنچوانا، فلاں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو وہ جو نہیں کرنے سے، یعنی چیزوں کو نہ کرنے سے ان کے ساتھ تعلق کے جو بالا تر اسالیب اور اس کے نتیجے میں مرتب ہونے والے احوال جو تھے وہ مجھے پتہ ہیں، لیکن یہ ساری چیز جو ہے باہر کی تبدیلی کے نتیجے میں اور
یعنی مسلمانوں کا اس کے آگے بالکل سرنگوں ہو جانے کے سبب سے اب میرے ساتھ بھی یہی ہو کے رہ گئی کہ اب وہ حساسیت نہیں رہی، آنکھیں حساس نہیں رہ گئیں۔ مطلب انہیں صاف پانی سے دھو تو گندا پانی بھی پڑ جائے تو یہ اسے رد نہیں کر پاتی۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ سارا مطلب پورا جیسے ایک قلب ماہیت، یعنی چیزیں اپنے اصول میں بدل رہی ہیں۔ تو آگے چل کے یہ تبدیلی ایک بے سمت تبدیلی ہے، یعنی اس تبدیلی کی کوئی سمت نہیں ہے، اور اس میں رفتہ رفتہ آدمی اپنے اوپر سے کنٹرول لوز کر دے گا، آدمی اپنے سیلف ڈیفینیشن سے خالی ہو کے رہ جائے گا، آدمی شاید ایک نمبر بن کے رہ جائے، اور آدمیت کی تصدیق کرنے والے بیشتر جو احوال اور اعمال اور خیالات ہیں وہ اب آدمیت سے منہا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ رفتار تیز سے تیز تر ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس میں ہمیں مطلب بہت فکر مندی سے سوچنا چاہیے، اور اس طرح نہیں جیسے نمائشی طور پہ سوچ رہے ہیں یا دوسروں پہ ذمہ داری ڈال دی کہ ہمارے علماء ایسے ہیں وہ الحاد کا مقابلہ نہیں کر سکتے فلاں، اور یہ بھائی تو ہمارے علماء کی یہ نہیں ہے ذمہ داری، کیونکہ الحاد جدید کا جو ہے وہ مقابلہ منطق سے نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پہ ایسی لاجک سے، ایسے استدلال سے جو ہم نے اپنے دین سے اخذ کیے ہیں اور عقل کو ان سے مانوس کیا ہے کریٹو کر کے، یعنی عقل کو خلاقی کے ساتھ ہم نے ان حقائق سے، ان چیزوں سے مانوس کیا ہے۔ اب کچھ بھی نہیں رہ گیا، اب مطلب وہ لاجک بالکل عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے، وہ عقل جو میٹافزیکیلٹی کے ایسنس پر رہ کے مادے اور فارم وغیرہ کا تجزیہ کر کے انہیں ان کی حقیقت فراہم کر کے ان پر ایک ججمنٹ لگاتی تھی، وہ عقل بیچاری بالکل لاوارث ہو گئی ہے، اس کو کہیں سے کھانے ہی نہیں مل رہا، تو وہ بھوک میں کیا کرے گی؟ پیاسی عقل کیا کر لے گی؟ پیاسی عقل اگر سراب سے سیراب ہونے کا وہم پال لے تو وہ بیچاری کیا کر سکے گی؟ اس وقت مسلم مائنڈ جو ہے وہ سراب ہوتا ہے نا، تو سراب سے سیراب ہونے کی ضد کیے بیٹھا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی پیاس پر بھی ترس نہیں آتا، غصہ آتا ہے کہ بتاؤ پانی موجود ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں سراب میں غوطہ لگاؤں گا اور اس سے اپنی پیاس بجھاؤں گا۔ تو یہ کسی کی علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، علماء تو اپنی جو حقیقی ذمہ داری ہے وہ بہت اچھی طرح نبھا رہے ہیں کہ وہ اس دین کی اسینشیلٹی، یعنی اس دین کا جو ایک جوہری در و بست ہے، اسے اظہار کے لیے جو مستند صورتیں چاہیے، جو مستند قولی اور ویسے دکھائی دینے والی مینیفیسٹیشنز چاہیے، وہ لوگ مسلسل اس کی حفاظت کر رہے ہیں، نشانِ تضحیک بن کر بھی۔ تو علماء نہیں، علماء کی دنیا کیوں نہیں علماء کو سونپ دیتے کہ ہمارے غریب رہنے کی ذمہ داری دنیا پہ ہے؟ یہ نہیں، ہمارا ایمانی سیلف، ہمارا بلیونگ جو وہ ہے کیا نام ہے، ہمارا بلیف اسٹرکچر وہ ٹوٹ پھوٹ کے رہ گیا ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں،
یعنی ہم کہنے کا مطلب میں ہوں، ہر آدمی سمجھے کہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار میں ہوں، میں نے اس میں ایسی کوئی کوشش کی ہے جیسے مجھے تیراکی نہ آتی ہو اور میں ڈوب رہا ہوں، اور ڈوبتا ہوا ایک اناڑی آدمی جس طرح ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کیا میں نے اس ارجنسی کے ساتھ، اس اضطراب کے ساتھ اور اپنے آپ، اپنے ذہن اور جسم کی تمام طاقتوں کو اپنا ریسکیور بنانے کے لیے متحد کر لینے کا جو کام کیا ہے، کرتا ہوں، کرتا رہتا ہوں، تو وہ میں نے دین کے ساتھ اپنے تعلق کی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ اب دین تو ایک رسمی مسئلہ بن جائے گا، وہ تو اب یہ لگ رہا ہے کہ ایام فطرت آنے والے ہیں جو پہلے سے کہیں زیادہ طویل ہوں گے، تو اب آرگنائزڈ ریلیجنز صرف چند مراسم تک رہ جائیں گے۔ تو لیکن یہ جو فرد ہے، اگر اس فرد نے بھی ہار مان لی اللہ سے تعلق میں، یہ فرد بھی اگر بے وفائی اور غفلت کا مرتکب ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر شیطان کی حکومت ہوگی، پھر باطل کا مکمل غلبہ ہوگا، اور اس کے ساتھ جو بڑا خطرہ ہے وہ یہ، ایک بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ آدمیت اپنی تردید کر دے گی، یعنی آدمی اپنی ہیومن کنڈیشنز کو مسمار کر دے گا اور اس ملبے سے کچھ اور بنانے کے لائق نہیں رہے گا۔ یعنی جب ایک ویو آف ڈی ہیومنائزیشن میں ہم چلے جائیں گے تو ہم تو دین کے، وحی کے، احکام کے مخاطب ہی نہیں رہے، کیونکہ ہم انسان نہیں رہے نا، تو ہم گویا دین کا مخاطب بننا ہی کوالیفائی نہیں کریں گے۔ تو مطلب بہت سارے خطرات ہیں، اور آپ میں سے جو لوگ ماشاءاللہ جدید علوم جانتے ہیں وہ ان خطرات کو کہیں زیادہ طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے، اور فوراً جیسے آگ لگی ہے گھر میں تو زیادہ قیمتی چیزیں نکال لو، سارا گھر بچانے کی کوشش نہ کرو۔ تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کریں۔ ایک تو یہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے آپ کو اس احیائی منصوبے میں کھپانے کا عزم کریں، خدا کے ساتھ آدمی کی بحالی کی بھی کوشش کریں۔ اور اس میں ایک بات میں عرض کرتا ہوں، پھر میں اپنے تھیم کی طرف جاتا ہوں جو آج کا موضوع ہے۔ یعنی کہ ایسے ادیان جن کے ماننے والے، یعنی جن کے علماء، جن کے صوفیہ، یعنی جو اس دین کی ویلڈ ترجمانی کر سکتے ہیں، ان لوگوں نے جب انڈیویجولزم اختیار کر لیا کہ دین فرد کا معاملہ ہے، تنہائی کا معاملہ ہے، دین کو کلیکٹیوائز نہیں کیا جا سکتا، تو جیسے ہی یہ روایت پڑی ہے جن ادیان میں بھی، ویسے ہی ان کے سکرات کا زمانہ شروع ہو گیا، ان کی نزع کا وقت ان پہ طاری ہو گیا۔ اور ایسے تمام ادیان جو ہیں جو کہتے ہیں کہ کلیکٹیوٹی دین کا موضوع نہیں ہے، وہ سب کے سب اس وقت وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے مصنوعی طریقے سے زندہ ہیں۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، سامنے کی بات ہے۔ تو پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے دین کا کلیکٹیو آرڈر جو ہے وہ محدود دائرے ہی میں صحیح وہ برپا کر کے وجود میں لا کر اور اسے چلا کر دکھائیں۔
یعنی دین کی اجتماعی تاثیر کو ترجیح دو انفرادی تاثیر پر۔ میرا مراقبہ کر کر کے 8ویں آسمان پہ پہنچنا واقعی بھی ہو تو بھی یہاں باہر کی زمین میں نئے پھول کھلانا اس سے بڑی کامیابی ہے۔ یہاں زمین پر چلنے کو لوگوں کے لیے ممکن بنانا ان کی شناخت کے ساتھ، یہ میرے عرش تک پہنچ جانے کے مقابلے میں زیادہ بڑا کام ہے، زیادہ بڑی فضیلت ہے۔ تو اس کا بس ذرا سا خیال کریں کہ اپنے دین کی اجتماعی جو بناوٹ اور حیت ہے اور تاثیر ہے، اپنی ذات کو اس کا ایک ایجنٹ بنائیں، اس کے اظہار کا ایک ذریعہ بنائیں، اپنی فردیت کو، اپنی انڈیویجویلٹی کو کلیکٹیوائز کرتے رہنے کے عمل میں رہیں۔ یہ انسان ہونے کے لیے بھی ضروری ہے اور مسلمان ہونے کے لیے بھی۔ یہ بھائی ضرور کرنا ہے۔ جیسے مجھے کچھ اچھی بھی چیز پتہ چلی، میں نے گھر میں بتا دی، گھر میں اپنے ان کے الگ الگ تعلقات ہیں، انہوں نے ان تک پھیلا دی۔ پھر یہ کہ سماجی جو میل جول ہے، آپس میں ایک دوسرے سے خوش رہنا ہے، اور خوشی کا اخلاقی معیار یہ دکھانا ہے کہ خوشی زیادہ بڑی اخلاقی قوت ہے۔ تو خوشی کو اعلیٰ اخلاقی معیار کا مطلب سورس بنا دینا، یہ سب اگر ہم کر لیں، اور اس کرنے میں کچھ بھی نہیں جاتا، صرف ہمیں کچھ کرنا ہے، بس کرنا ہونے سے آسان ہے، سوچنے سے آسان ہے۔ تو اس میں سوچنا نہیں کچھ، بس اب اس طرح رہو کہ ہر جگہ مجھ سے تعلق رکھنے والا خوش رہے، اور پھر وہ ایسا خوش رہے کہ وہ دوسروں کو بھی خوش کرنے کو اپنی زندگی کے مقاصد میں سے ایک مقصد بنا لے، اور وہ خوشی ظاہر ہے کہ بیس کرتی ہے اللہ کی خوشنودی کے آئیڈیا پر، کہ اللہ اپنے ماننے والوں کی خوشی پر خوش ہے، اپنے فرما برداروں کی ہنسی پر وہ راضی ہے۔ تو یہ ذرا سا اگر ہم کر لیں تو اللہ چاہے تو مطلب حفاظتی انتظام ہو جائے گا، کیونکہ جو چیز بھی کلیکٹیو اور مطلب ایک کلیکٹیو سبجیکٹیوٹی پیدا کر لیتی ہے، جو چیز ایک اجتماعی باطنی حرکت اور حرارت پیدا کر لیتی ہے، وہ باتوں سے، حملوں سے جو ہے وہ خود کو محفوظ رکھنے کا ایک ضروری بندوبست کر چکی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے ایمان کو سوشلائز کرنا سیکھ جائیں، اپنے دین کو جو ہے وہ ایکسٹرنلائز کرنا سیکھ جائیں، اور اپنے دین کو اپنی انفرادی اور اجتماعی شناختوں کا جو ہے وہ مطلب واحد سورس بنانے میں کامیاب ہو جائیں، اور یہ کہ یہ دین جو ہے، یہ دین صرف احکام کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ احوال کی فراہمی کا بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ احوال کا مطلب یہ ہے کہ میرے باطن میں خیر، جمال اور حق، اس کے یہ تینوں چشمے پوری طرح مواج ہوں، اور ان کی مواجی کا فائدہ میرے ساتھ ساتھ میرے دوستوں کو بھی پہنچے، میرے ارد گرد میں بھی اس کی تاثیر منتقل ہو۔ تو یہ بغیر کسی واعظانہ اسلوب اختیار کیے، کوئی مبلغ بننے اور داعی اور استاد اور پیر وغیرہ بنے بغیر، یہ مساوات اور مواخات کے سماجی آئیڈیلز پر رہتے ہوئے ہم آپ ایک دوسرے کے اس طرح خیر خواہ بنیں، تو ہمیں کوئی اور خیال، ہم پر کوئی نظریاتی یلغار اللہ نے چاہا تو کارگر نہیں ہو سکتی۔
اب یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ وہ خطرہ اب دروازے پہ دستک تو 10 سال پہلے دے رہا تھا، اب ہمارے گھر میں آ چکا ہے، اور وہ ہے الحاد، یعنی وجود باری تعالیٰ کا انکار۔ ظاہر دین وہی سب کا انکار، حتیٰ کہ میٹا فزکس کا ہی انکار کہ حقیقت شے میں ہے، شے سے باہر نہیں ہے۔ تو اب یہ جو الحاد ہے اس کا سب کو تجربہ ہے، ہمارے تمام جدید تعلیمی ادارے وہ الحاد کی درس گاہیں ہیں۔ اس کا ابھی سے مطلب ذرا بندوبست کریں، اور آئندہ جو لوگ نوجوان ہیں ان کے بچے چھوٹے ہیں وہ لوگ مل کے ایک کمیون سا ہر محلے میں بنائیں اور اپنا اسکول خود بنائیں، یعنی کہ ہوم اسکولنگ ابھی بھی لوگ کروا رہے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو امیر ہیں، غریب کا پرسان حال نہیں ہے کوئی۔ تو سب لوگ، کچھ لوگ والنٹیئر کریں استاد کی حیثیت سے، اور والدین کو راضی کریں کہ بھئی ان کی ہوم اسکولنگ کرواؤ، یہ سب امتحان جو ہے وہ پرائیویٹ دے لیں گے۔ خیر وہ تو بات کی بات ہے، اور وہ اس کے وسائل تو ہم نہیں فراہم، اپنے لیے بھی نہیں کر پائے اب تک۔ تو بہرحال یہ جو الحاد ہے، الحاد کا مطلب ہے ٹیڑھ، مطلب کسی بات میں ٹیڑھ پیدا کر دینا۔ تو یہ حقائق کے تمام ڈسکورس کو یہ جو ہے وہ ٹیڑھا کر دینا اور مسخ کر دینا، یہ الحاد ہے، اور یہ الحاد اب گلوبل مذہب ہے۔ اس وقت دنیا میں ملحد زیادہ ہیں کسی بھی دین کے ماننے والوں کے مقابلے میں، یا دین کو اللہ کو ماننے والوں کے مقابلے میں ملحدوں کا تناسب لگتا ہے کہ جیسے 80 اور 20 کا ہو گیا ہے اب۔ تو یہ بڑھے گا، گھٹے گا نہیں۔ برائی پیدا ہو جائے نا تو اس کو فیڈر دینے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ بچے سے ایک دیو ہیکل وجود میں آنن فانن خود سے ہی بدل جاتی ہے۔ یہ تو خیر ہے جس کو خوب فیڈ کرنے کی ضرورت ہے، دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ جو الحاد ہے یہ مسلم ممالک میں اپنے پنجے گاڑ چکا ہے۔ مسلم سوسائٹی کو چلانے والے تقریباً تمام اداروں کو قریب قریب مسخر کر چکا ہے، اور ہمارے لیڈروں، ہمارے حکمرانوں اور وہ طبقہ، وہ بالائی طبقات جن کے ہاتھوں میں ریاست کی باغ ڈور ہے، ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ اس کا شکار ہیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ اب جائے پناہ کہاں رہ جائے گی، اور یہ بڑھے گا۔ یہ آتش فشاں کا لاوا ہے، اور آتش فشاں ابھی سرد نہیں ہوا، تو وہ آتش فشانی ہو رہی ہے اور لاوا جو ہے وہ پھیلتا جائے گا۔ تو یہ جو الحاد ہے اس کو سمجھیں، یہ کلاسیکل الحاد کی طرح کا الحاد نہیں ہے۔ کلاسیکل الحاد میں اللہ کے وجود کے امکان کا دروازہ کھلا رکھا جاتا تھا۔ وہ بحث کرتے تھے واقعی اس نیت سے کہ ہمیں قائل کر دو تو ہم مان جائیں، تو وہ قائل اگر کوئی کر دیتا تھا تو وہی ملحد مومن بن جاتا تھا۔ تو وہ گویا علم اور ایمان میں جو ایک گیپ ہے یا ایک فرق ہے، اس کو نہ جاننے کی وجہ سے بعض بڑے ذہنوں میں الحاد داخل ہو جاتا تھا، اور لیکن اس کی نکاسی کا راستہ موجود رہتا تھا، وہ بند نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ الحاد ذہن سے نکل جائے اس کا امکان بھی الحاد کو فی الحال ماننے والے دماغ میں زندہ حالت میں رہتا تھا۔ اب نہیں ہے،
اب جو ہے وہ الحاد ایک وائرس کی طرح ہے، بس لگ گیا، اور جس کو لگ گیا اس کو دوا نہیں ملتی، تو اس وائرس کی ابھی دوا ہی ایجاد نہیں ہوئی۔ اور پھر یہ کہ یہ وائرس جو ہے اس سے جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ پہلے جو کھانسی بخار ہوتا تھا وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اس وائرس سے۔ تو یہ وائرس مجھے لگ جائے تو یہ بیماری کا تاثر ہی نہیں دیتا، بلکہ یہ مجھے باور کرواتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے سسٹم میں داخل ہو گیا تو تمہارے فلاں کمزوریاں اور امراض دور ہو گئیں، تو اب بلا وجہ دواخانوں اور ڈاکٹروں کے چکر نہ لگاؤ۔ یہ ہے موجودہ الحاد اپنی کشش کے ساتھ اور اپنی افادیت کے ساتھ، مطلب اس نے اپنا مفید ہونا، ناگزیر ہونا گویا باور کروا دیا، یعنی ایکسپیرینس کروا دیا ہے، ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو الحاد ہے، جو یوں سمجھیں کہ پوسٹ ماڈرن الحاد ہے، یہ فلسفیانہ، منطقی اور علمی کم ہے لیکن کم ہے، اور وہ جتنا ہے وہ کلاسیکی روایت الحاد ہی کا تسلسل ہے۔ اب جو الحاد ہے وہ نفسیاتی اور اخلاقی زیادہ ہے۔ وہ مثال طور پہ میں جیسے آپ سے ایک آدھ بات عرض کرتا ہوں جو ڈراؤنی بات ہے۔ تمام نہیں لیکن ایک سروے کچھ سال پہلے آیا تھا ایرک فرام سوسائٹی کی طرف سے۔ اس میں لکھا تھا کہ ذہنی خلل کے جتنے امراض ہیں وہ مذہبی لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں، ڈپریشن ان میں زیادہ ہوتا ہے، اور وہ بائی پولر ڈس آرڈر ان میں زیادہ ہوتا ہے، اسکیزوفرینیا ان میں زیادہ ہوتا ہے، اور انفیریورٹی کامپلیکس ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب انسان کی ذہنی ضرورتیں پوری نہیں کرتا، انسان کو تضادات میں، جنگ کے ماحول میں ان پر غالب رہنے کی قوت نہیں فراہم کرتا۔ تو یہ جیسے ایک مثال ہوئی۔ دوسری مثال میں عرض کرتا ہوں کہ مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ جناب قرآن پر فلسفیانہ نظر ڈالنا اور غیب کے بارے میں عقلی بحثیں کرنا میرا مسئلہ نہیں ہے، مطلب اگر آپ ثابت بھی کر دیں تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی کہ اللہ کا ہونا اور اللہ کا کتاب وحی کرنا ثابت بھی ہو جائے تو بھی میری موجودہ پوزیشن میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ وہ یہ ہے کہ یہ کمپیٹنٹ اور خیر پر کھڑا ہوا ہمدرد خدا نہیں ہے۔ اور یہ جو قرآن ہے میں اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میرے بچوں کا اخلاقی وجود مسخ ہو کر رہ جائے گا، وہ اچھے آدمی نہیں بن پائیں گے۔ اب یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ یعنی ہم مسلمانوں میں، عام لوگوں میں، علماء کے پاس تو ماشاءاللہ ہے، لیکن ہم علماء سے اس طرح رجوع نہیں کرتے نا، یعنی کہ علماء سے ہمارا تعلق جو ہے وہ دکاندار اور خریدار کا ہے، اور خریدار دکاندار بھی وہ جس کے پاس وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہمیں 10 سال میں ایک مرتبہ پڑتی ہے۔ تو علماء سے تو ہمارا تعلق اس طرح کا ہے۔ تو اگر ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ علماء سے تعلیم حاصل کرتا، علماء سے دین اخذ کرتا،
تو پھر اپنے مسائل بھی انہیں بتاتا رہتا، جدید زندگی میں آ جانے والی پیچیدگیاں بھی ان سے عرض کرتا رہتا، تو پھر ایک نیا علم الکلام گویا بننے کے مسلسل عمل میں رہتا، جیسا ہمارے سلف نے کیا۔ لیکن جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو تو کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے، اور کوئی مطلب اس میں وہ نہیں، بس ان کے لیے اسکیپ گوٹ ہے کہ عالم اس کے ذمہ دار ہیں، میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ تو خیر، اب جیسے کچھ لوگ کوئی 100-200 برس پہلے کے ایک مفکر نے کہا تھا کہ سب سے بڑا ظلم انسانوں پر یہ ہوا ہے کہ اخلاق کو مذہب کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے، اخلاق کو مذہب سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ یہ انسانیت پہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ یہ 100-200 برس، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ 100-200 برس پہلے کے ایک مفکر کا قول ہے۔ اور پھر مزید ان کو تقویت اس بات سے ہے کہ جو اخلاق، یعنی جو انسانی اوصاف و فضائل یونیورسل اور نیچرل نوعیت کے ہیں، جنہیں وہ بھی فضیلت کہتے ہیں، ہم بھی اچھائی کہتے ہیں، اس میں متفق ہیں ہم، کہ سچ بولنا، محنت کرنا، علم حاصل کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، سوشل جو کنسٹرکٹ ہے وہ اچھی طرح بنانا، مساوات اور میرٹ کا نظام جاری کرنا، مطلب اس طرح کی، اب یہ سب خوبیاں ہیں، ان سب کا تعلق بنیادی اخلاق سے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ ہے یا تمہارے پاس زیادہ ہے یہ اخلاق، یعنی جو مسلمہ آفاقی اخلاق ہیں، کیونکہ اخلاق شرعی نہیں ہیں، اخلاق فطری ہیں، اخلاق میرے وجود کی تعمیر کرنے والی اینٹیں ہیں، تو وہ جو ہے اب اس کے آگے ہم بے بس ہو جاتے ہیں، ہم مطلب بے بس، بالکل ایسے بے بس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں اس کو کاؤنٹر کرنے والی کوئی دلیل بھی آتی ہے تو ہم گھبراہٹ اور اپنے شرمیلے پن کی وجہ سے وہ اس کے سامنے بیان نہیں کر پاتے۔ مثال طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہم میں نہیں ہیں، لیکن تمہارا اخلاق بے اصل ہے، یعنی یہ ایک ایسا پیڑ ہے جو ہوا میں کھڑا ہوا ہے، اس کی زمین میں کوئی جڑ ہی نہیں ہے۔ تو وہ پوچھے تو میں اس سے کہوں کہ ہمارے یہاں اخلاق حیا، انکسار اور ایثار پر مبنی ہے، یہ بنیادیں ہیں انسانی اخلاق کی، تو تمہارے یہاں اخلاق کے اسٹرکچرز بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن وہ بیس لیس ہیں، ان کی بنیادیں نہیں ہیں۔ تمہارے یہاں انکسار نہیں ہے، تمہاری سوسائٹی میں ایثار نہیں ہے، یعنی کہ انکسار سے پیدا ہونے والا ایثار نہیں ہے، تمہاری سوسائٹی میں حیا نہیں ہے۔ حیا کے بڑے معنی ہیں، ہم لوگ جس معنی میں حیا کو لیتے ہیں وہ اس کے معانی میں سے محض ایک مفہوم ہے، حیا کے معنی بہت زیادہ ہیں۔ تو بہرحال ہم جواب بعض مرتبہ دے بھی سکتے ہیں، بعض مرتبہ کوئی بات سجھائی بھی دیتی ہے تو وہ بھی اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے ہم اسے بھی کہنے کے لائق نہیں رہ گئے، کیونکہ وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ 3 بنیادیں تمہارے یہاں فعال ہیں، تو اب ہم پھنس جائیں گے۔ تو اب اس میں جو ہے ہمیں اس میں اگر بچنا ہے تو اسلام کے حق ہونے کی سب سے پرتاثیر اور حقیقی دلیل مسلمان کو خود بننا چاہیے، یعنی یہ پھر محض ایک تصور نہیں ہے، پھر یہ ایک وجودی حقیقت بن جائے گی نا۔ مطلب میں جو مانتا ہوں، کیونکہ ہم مذہب پہ بات کر رہے ہیں، تو میں جو غیبی چیزیں مانتا ہوں
اس پر سب سے بڑی دلیل میں خود بنوں گا۔ اگر میں اس کی حقانیت اور صداقت پر دلیل بننے میں ناکام ہوں تو 1000 ارسطو آ کے میرے کان میں ساری منطق گھول دیں تو میں دفاع نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اور یہ بات آسانی کی بھی ہے، بشارت کی بھی ہے کہ ہم سب لوگ مسلمان بن جائیں، ہم سب لوگ اللہ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بن جائیں، ہم سب لوگ خیر کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرنے والے بن جائیں، ہم سب حق پر کھڑے ہو کر اپنی سب چیزیں نثار کر دینے والے جذبے کے یکساں طور پہ حامل بن جائیں، اور ان سب مضبوطیوں کے ساتھ ساتھ ہم نرم دل بن جائیں، ہم اپنے غیروں کے خیر خواہ بن جائیں، ہم دنیا میں کام آنے والے علوم کے موجد بن جائیں، ہم دنیا کو اندر سے کھنگالنے والے علوم کے بانی بن جائیں، ہم دنیا کی افادیت کے بعض چینلز کو گلوبلی کھولنے کے لائق بن جائیں، تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ ہمارے پاس پاور نہیں ہے۔ پاور کا مطلب ہے کہ نہ اخلاقی قوت ہے، نہ علمی قوت ہے، نہ سماجی قوت ہے، نہ ریاستی، اور نہ مطلب مجاہدانہ قوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ قوت کے بغیر بائنڈنگ نظریات نہ کنٹین کیے جا سکتے ہیں، نہ ان کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ تو اب چلو بہت سی قوتیں نہ صحیح، لیکن جو بہت ہی بنیادی قوت ہے، یعنی اخلاقی قوت، جو مطلب جو عین وجود ہے، تو وہ بیدار کرنے میں کیا لگتا ہے؟ تو وہ اگر ہم بیدار کر لیں، اللہ کرے ہم سب لوگ کر لیں، اور تو پھر ہماری مطلب ہمارے جو حفاظتی حصار ہے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، کیونکہ اخلاق فلفلڈ رکھتا ہے صاحب اخلاق کو۔ اخلاق کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے اندر سے جیسے مطمئن اور سرشار رکھے۔ وہ حالات کی رعایت سے نہ ہو، حالات کیسے بھی ہوں، میرے نفس میں جو ایک کرسٹلائزڈ طمانیت ہے وہ متاثر نہیں ہوتی۔ تو وہ اگر سینٹر، یعنی نفس مطمئنہ کا وہ سینٹر اگر ہماری اخلاقی مطلب ہمارے اخلاقی جذبے اور اخلاقی منصوبوں سے بیدار ہو جائے، تو دماغ تو اس کے آگے بالکل ایک چھوٹا سا جاروب کش ہے، جو وجود اپنے آئیڈیلز کے ساتھ ایک سکینت اور طمانیت کے حال کو اپنے اندر مستقل کر چکا ہو، اس کے آگے افلاطون کا دماغ بھی اگر اسے کوئی مختلف بات سجھائے گا تو یہ اس بات کو افلاطون کے لیے باعث شرمندگی بنا سکتا ہے۔ تو بس اب اس میں تو کسی کو کوئی عذر نہیں ہے نا، سب کے ہاتھ میں وہ ڈراپ ہے جو اپنے باطن، اپنے نفس، اپنے دل اور اپنے دماغ میں تم ٹپکا لو تو تمہارے اندر اخلاق کا جنگل اٹھ جائے گا، اگائے گا، اور اس جنگل میں اس جنگل میں چلنے والی ہوا ہی تمہارے باطن کو پربہار رکھے گی، تمہارے نفس کو خیر سے، جمال سے، حق سے شاداب رکھے گی، چاہے تم ان سب کیفیتوں کا چاہے تم اپنی ان مستقل حالتوں کا فہم بھی نہ رکھتے ہو، ان کا اظہار بھی نہ کر سکتے ہو، تو بھی ظاہر ہے کہ آگ جو ہے چاہے بھڑک نہ رہی ہو، ہے تو آگ ہی نا، تو اس آگ میں جو بھی ہاتھ ڈالے گا جل جائے گا۔ تو اسی طرح ہم ایک ایک شعلہ بن کے رہ سکتے ہیں
کہ جس پر ہاتھ ڈالنے والا، جس میں ہاتھ ڈالنے والا اپنے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں کرے گا۔ تو اس کو بھائی ذرا سا کر لیجئے، اور مطلب یہ کہ میں ایک واقعہ سنا کر آج کی نشست تمام کرتا ہوں کہ اسی ضمن میں کہ وہ میں جب اقبال اکیڈمی میں ملازمت کرتا تھا تو وہاں وہ 6ٹھی منزل پہ تھی اکیڈمی، اور مسجد جو ہے وہ بیسمنٹ میں تھی، تو ہمیں عام طور پہ 2 نمازیں دفتر میں ہوتی تھیں، ظہر اور عصر۔ تو اس میں جب ہم لوگ بیٹھ جاتے تھے جو نماز پڑھنے والے، تو ہم سے اوپر جو 7ویں منزل تھی وہاں کوئی کال سینٹر یا اس طرح کا کوئی جگہ تھی جہاں خواتین اکثریت میں تھیں، اور وہ بھی سب انگریزی بولنے والی بچیاں، لڑکیاں۔ تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ ظاہر وہ اوپر سے لفٹ نیچے آئی 6ٹھے فلور پہ، تو جب وہ اس کا دروازہ کھلا تو اندر یہ 3 4 5 لڑکیاں کھڑی تھیں، تو میں جھجک گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے بعد میں۔ تو وہ دروازہ بند ہونے لگا تو اندر سے جیسے بہت قہقہوں کی آوازیں سنائی دیں کہ جیسے دیکھا ہم نے اس کا کیا حشر کر دیا، مطلب جیسے مذاق اڑانے والے قہقہے۔ اس کے بعد بہرحال اگلے دن بھی یہ ہوا تو میں چلا گیا اندر، میں نے کہا اب یہ کب تک وہ ہوگا۔ تو وہ جو گیا تو وہ انگریزی میں ایک دوسرے سے کہہ رہی تھیں کہ یہ کل والا مولوی ہے، اور یہ بنیاد پرست اور فلاں اور جاہل، جو سلواتیں ممکن ہیں وہ سب انگریزی میں ایک دوسرے کو سنا رہی تھیں، اور انگریزی بھی ایسی جو مطلب ہمارے شرفا والی انگریزی نہیں تھی۔ ہم لوگ تو، ہمارے جو بڑے لوگ تھے وہ اپنے لہجے میں انگریزی بولتے تھے، وہ بالکل جیسے امریکہ وغیرہ کے ایکسنٹ میں۔ تو میں بہرحال چپ کھڑا رہا۔ اس کے بعد اگلے دن سے میں وہ ایک جو بورڈ ہوتا ہے نا جس پہ کاغذ پھنسا کے لکھتے ہیں، وہ گتے کا ہوتا ہے سخت سا، میں وہ لے کے چلا گیا، اور وہ ذرا سا قریب کوئی ہو میں وہ بورڈ اپنے سامنے رکھ لوں ایسے کر کے، وہ پیچھے ہٹ جائے یا وہ خود بخود اتنا فاصلہ بن جائے، وہ 1.5 فٹ کا بورڈ 1 فٹ کا۔ تو آتے وقت وہ زیادہ ہوتی تھیں، تو آتے وقت بھی میں ایسے کر کے کونے میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو وہ کچھ دن تو انہوں نے وہی جو وہ انگریزی بول بول کے مذاق اڑایا کہ دیکھو اب یہ جاہلانہ حرکت شروع کر دی، یہ پیگنزم ہے اور فلاں ہے، عورتوں کے دشمن اور فلاں، جو بھی ان کے دل میں تھا سب کہہ دیتے۔ تو میں نے تاثر نہیں ہونے دیا کہ میں ان کی باتیں سمجھ رہا ہوں۔ تو خیر اس طرح 4 5 6 دن اسی طرح ہوئے، اور پھر بیچ بیچ میں ایک جو ذرا سا زور لگا رہی تھی پیچھے آنے کے لیے، میں نے اسے ڈانٹا بھی نہیں، وہ کہنے لگی کہ یہ ہمیں چبھ رہا ہے، تو میں نے اسے ڈانٹا چبھ رہا ہے تو تم بعد میں آؤ۔ تو خیر وہ ہوتا رہا 6 7 دن۔ اس کے بعد ایک دن میں ایک دفتر میں اپنے بیٹھا ہوا تھا کہ 3 یا 4 لڑکیاں آئیں، وہ حجاب لیے ہوئے۔ اب میں انہیں وہاں دیکھتا تھوڑی تھا، میں تو ایسے ہی بس وہ کرتا تھا، تو میں انہیں پہچانا نہیں۔ تو وہ کہنے کہ ہم معافی مانگنے آئے۔ میں نے کہا کیا ہوا، خیریت؟ تو کہنے ہم نے بہت تنگ کیا تمہیں، اور اگر تم ہماری بات جو ہے وہ اس وقت ریئیکٹ کر دیتے تو ہم بہت ذلیل ہو جاتے، مطلب ہمیں ابھی معلوم ہوا ہے کہ تم ہماری باتیں سمجھ رہے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے کل سے جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ جو ہے وہ اپنا مقصود بنا لیا ہے، اپنی سب کمزوریوں کے ساتھ، تو ہمارے لیے دعا کر دو کہ ہماری نمازیں جاری رہیں،
ہماری ملازمت کہیں اور ہو جائے وغیرہ. ان میں ایک ان کی ہیڈ تھی، مینیجر تھیں. تو میں بہت دنگ رہ گیا. میں نے کہا بیوی مجھے تم معاف کر دو، میں نے بہت تم سے اجڑ طریقے سے بعض مرتبہ سلوک کیا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دو، اور بس ہم سب ایک دوسرے کو معاف کر کے اب تم یہ کرو کہ یہ کر لو وہ کر لو. کچھ ایسی باتیں میں نے نصیحت کی کر دی انہیں. اس واقعے کے 3 مہینے بعد ان میں سے ایک خاتون تشریف لائی، لڑکی، اور اس نے مجھے جو اپنے معمولات اور وہ کیفیات بتائیں، تو اللہ جانتا ہے کہ ان کا میں نے صرف نام ہی سنا ہوا تھا جو اس پہ بیت گیا تھا. تو کیا ہوا، وہ اس نے کسی مباحثے سے، کسی کی دلیل سے ان 4 بچیوں نے اپنے آپ کو مکمل تبدیلی کے عمل میں نہیں ڈال دیا تھا، مکمل تبدیلی کا فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ کچھ واقعہ ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی یہ کوئی بڑی سیریس بات ہے کہ یہ آدمی جس کی داڑھی ابھی سیاہ ہے، یہ آدمی دیکھتا بھی نہیں اور وہ ہر طرح سے ہمیں بھگاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ اجڑ پن ان کو عجیب سا لگا اور اس میں انہیں کشش محسوس ہوئی. تو وہ پھر نماز شروع کر کے دیکھی یہ وہ. تو ان میں سے ایک کا کم از کم، باقی ان کے ذریعے سے مجھے پتہ چلا کہ وہ فرحت ہاشمی صاحبہ تھیں اس زمانے میں، ان کے یہاں وہ درس وغیرہ میں جانے لگی، ان کے حلقے میں جیسے شاگرد بن گئیں. لیکن اس والی لڑکی نے جو مجھے چیزیں بتائی ہیں، میں آج بھی ان کا طالب ہوں، میں آج بھی ان سے محروم ہوں. میں کیا، میری حیثیت کیا، مطلب میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ 70 برس کی عمر میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی محنتیں بھی کی ہیں، چلو اللہ وہی قبول فرما لے، اور کچھ احوال اور مشاہدات بھی ظاہر تصوف میں تربیت پائی ہے، ہوئے ہوں گے، لیکن وہ چیزیں ایسی تھیں کہ وہ بی بی رابعہ ہی اس لڑکی کی رہنمائی کر سکتی تھی. تو جناب یہ بس کر لیجئے کہ خود دلیل بنیے. تو اللہ مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق دے، اور اللہ ہمیں کسی بھی طرح کے فتنے میں مبتلا نہ ہونے دے. اللہ یہ فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، اس میں ہمیں نہ بھیگنے دے، اور اگر زمین پر فتنوں کو غالب ہی آنا ہے تو ہمیں اس سے دیکھنے سے پہلے اپنے پاس بلا لے. آمین.